کہ عمران ریاض جو عمران خان کو سچا ثابت کر رہا تھا، عمران خان کو تو سچا ثابت نہیں کر سکا، البتہ سعد رضوی صاحب کو تحریک لبیک کے بیانیے کو سچا ثابت کر دیا۔ ہم اس کی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ نون لیگ والے جھوٹے ہیں، نون لیگ والے سیاست کر رہے ہیں، نون لیگ والے عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ میں عمران ریاض کی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہوں، لیکن عمران ریاض خود عمران خان کو یہودی ایجنٹ ثابت کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں بڑے دعوے اور گارنٹی سے کہتا ہوں اور بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی سیاسی جماعت کے سپورٹر، کسی سیاسی جماعت کے کارکن اگر بے وقوف ہیں تو سب سے زیادہ جو بے وقوف ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے ان کو بے وقوف بنا کے وہ ڈالر کما رہا ہے، اور یہ بے وقوف بنتے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ لوگ ان کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، بات کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت تو عمران خان اور خزینی کی پی ٹی آئی اور نون لیگ کی لڑائی چل رہی ہے، اور اس لڑائی میں عمران ریاض عمران خان کا دفاع کرتے کرتے عمران خان کو تو سچا ثابت نہیں کر سکا، ہاں البتہ اس نے سعد رضوی صاحب کو سچا ثابت کر دیا، اس نے تحریک لبیک کو سچا ثابت کر دیا۔ میری پی ٹی آئی کے کارکنوں سے گزارش ہے کہ آپ سعد رضوی کی بات پر یقین نہیں کرتے، نہ کرو، آپ تحریک لبیک والوں کی بات پہ یقین نہیں کرتے، نہ کرو، کم از کم عمران ریاض کی بات کے اوپر تو یقین کر لو کہ عمران ریاض کیا کہتا ہے۔ ناظرین، بات کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان ایکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے جی۔ اس ٹائم بہت زور و شوروں سے پی ٹی آئی کے لوگ جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان چانسلر بن گیا ہے، اس کے چانس بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں بن رہا ہے، وہ نہیں بن سکتا ہے، یا ان کی کوشش ہے کہ عمران خان نہ بنے۔ اسی حوالے سے آج صبح ویلاگ کیا عمران ریاض نے۔ عمران ریاض نے کیا کہا ہے، ان کے الفاظ کے اوپر غور کرنا، اور اس نے زلفی بخاری کا بھی حوالہ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے عمران ریاض کی بات سنو، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ زلفی بخاری صاحب نے ایک بات کی، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے آکسفورڈ کے چانسلر بننے کی مخالفت کرنے والے بیچارے یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ دراصل پاکستان کو ایک عظیم اعزاز سے محروم کرنے کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر عمران خان چانسلر بن جاتے ہیں تو یہ آکسفورڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا جب کوئی برطانیہ کے باہر سے چانسلر بنے گا۔ ان سازش کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر ایشیائی خطے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ زلفی بخاری صاحب نے کہا۔ عمران ریاض کیا کہتا ہے کہ زلفی بخاری نے کہا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ سازش کا لفظ یاد رکھنا کہ سازش کون سی ہو رہی ہے، سازش کا اس نے لفظ استعمال کیا کہ زلفی بخاری کہتا ہے، اور یہ عمران ریاض بھی کہتا ہے کہ سازش کرنے والے یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کو ایک بڑے اعزاز سے محروم کر رہے ہیں، بلکہ پورے ایشیا خطے کو ایک بڑے اعزاز سے یعنی کہ محروم کر رہے ہیں۔ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک شخص جا کے آکسفورڈ میں چانسلر بن جائے، تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ آپ یہ سازش کیوں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ اب سازش کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، جو اصل پوائنٹ ہے وہ سازش والا ہے۔ کس طرح یہ عمران خان کو خود جھوٹا ثابت کر رہا ہے اور تحریک لبیک کے بیانیے کو سچا ثابت کر رہا ہے، کون؟ یہی عمران ریاض۔ اب سازش ناظرین کون کر رہا ہے؟ سازش یہ ہو رہی ہے کہ ایک برطانیہ کے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان چانسلر نہیں بن سکتا یا اسے نہیں بننا چاہیے کیونکہ یہ کٹر مسلمان ہے۔ اس نے سلمان رشدی سے ملاقات کرنے یا اس محفل یا اس تقریب میں جانے سے انکار کیا تھا جس میں سلمان رشدی شریک ہو رہے تھے۔ اس کو پوائنٹ بنایا گیا ہے کہ عمران خان کو چانسلر نہیں بننا چاہیے، یہ ایک کٹر مذہبی آدمی ہے۔ یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سازش ہے، انہی لوگوں کی سازش ہے کہ عمران خان کو ایک کٹر بنا کے برطانیہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تاکہ وہ اس چانسلر کی دور سے باہر ہو جائے۔ اور حوالہ کس کا دیا؟ سلمان رشدی کا دیا، اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس وقت عمران خان نے اس تقریب میں نہیں گئے تھے کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں۔ اس کی تعریف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی تھی کہ میں عمران خان کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا جو اچھا فیصلہ تھا۔ اب آگے سنو، آگے عمران ریاض کیا کہتا ہے۔
لیکن آپ ان کا ایجنڈا اور ان کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ عمران خان کو یہ ایک طریقے سے کبھی کاؤنٹر کر ہی نہیں پاتے. پاکستان کے اندر یہ عمران خان کو کچھ اور بتاتے ہیں لوگوں کو, یعنی پاکستانی عوام کو بتائیں گے جی عمران خان کچھ اور ہے, باہر یورپ میں جائیں گے وہ بتائیں گے جی عمران خان کچھ اور ہے. ہر جگہ پہ الگ طریقے سے مخالفت کرتے ہیں. چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, باہر جا کے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کٹر مسلمان ہے, بڑا بنیاد پرست پکا مسلمان ہے, وہ عاشق رسول ہے. یہاں پہ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے, باہر جا کے کہتے ہیں جی وہ عاشق رسول ہے, جہاں جو سوٹ کرتا ہے وہاں وہ جھوٹ بولتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی وہ لبرل ہے. اب ناظرین سننا کہ سلمان رشدی کا تو میں آگے جا کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا عمران خان سلمان رشدی کے حوالے سے کلیئر ہے, لیکن اب عمران ریاض کیا کہتا ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ عمران خان کو ایک بات پہ کھڑے ہو کے جھوٹا ثابت کر ہی نہیں سکتے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ عمران خان کو ہم کیا کہیں. کہیں عمران خان کے پاکستان کے بارے میں, پاکستان میں عمران خان کے بارے میں یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, اور بیرونی ملک والوں کو کہتے ہیں کہ یہ سچا مسلمان ہے. جہاں ان کا مفاد ہو وہاں یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ لفظ استعمال کیا عمران ریاض نے. اب بتاؤ کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم اس کی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ نون لیگ والے جھوٹے ہیں, نون لیگ والے سیاست کر رہے ہیں, نون لیگ والے عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. میں عمران ریاض کی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہوں, لیکن عمران ریاض خود عمران خان کو یہودی ایجنٹ ثابت کر رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ خود کہہ رہا ہے. کس طرح کہہ رہا ہے کہ نون لیگ والوں کا جہاں مفاد ہوتا ہو, یعنی کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں مذہبی لوگ ہیں, تو نون لیگ والے جھوٹ بولتے ہیں. اس کی بات کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے تاکہ پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے یا لوگوں کی نفرت عمران خان سے ہو جائے کہ عمران خان تو یہودی ایجنٹ ہے. لیکن عمران خان سچا مسلمان ہے ان کے بقول, کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا نون لیگ والے. پاکستان میں نون لیگ والے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ہے سچا مسلمان, لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے. اب جب بات آ گئی برطانیہ کی, بیرونی ممالک کی آ گئی, وہاں نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سچا پکا مسلمان ہے, کیونکہ وہاں سچا پکا مسلمان عمران خان کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ لوگ سچے پکے عاشق رسول کو قبول بھی نہیں کرتے. وہاں نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان تو سچا مسلمان ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے, جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کہ وہاں یہ نون لیگ والے جھوٹ بول رہے ہیں, عمران خان سچا پکا مسلمان نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی عمران ریاض کی, تو میں سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ جس اخبار نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ عمران خان کو چانسلر نہیں بننا چاہیے کیونکہ یہ سچا پکا عاشق رسول ہے. اگر آپ میری ویڈیو سنتے ہیں تو میں تقریباً کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے لیڈر کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, سچا مسلمان ہے یا یہودی ایجنٹ ہے یا لبرل ہے, تو آسان سا فارمولہ ہے کہ مغرب جس کو پسند کرتا ہے وہ شخص پاکستان کا وفادار ہو بھی نہیں سکتا ہے, وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس کو مغرب پسند کرتا ہے, جس سے مغرب نفرت کرتا ہے, آپ سمجھ جاؤ کہ وہ پاکستان کا صحیح یعنی کہ لیڈر ہے. تو اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہی پوائنٹ مغرب اٹھا رہا ہے, یہی پوائنٹ نون لیگ والے اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان سچا پکا مسلمان ہے, کیونکہ سچا پکا مسلمان تو مغرب کو پسند بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ اخبار اٹھا رہا ہے, اس اخبار کی خبر کے اوپر معلوم نہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن ایکسپورٹ چانسلر کی جو ٹکٹ ہے یا وہ جو الیکشن ہے وہ ویسے جا کے عمران خان الیکشن لڑ رہا ہے. کیا انہوں نے عمران خان کو پورا بیک گراؤنڈ وہ نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کا ہے, کیا وہ سچا عاشق رسول ہے, وہ سچا مسلمان ہے؟ تو پاگل ہے کہ وہ عمران خان کو اس کے اوپر یعنی کہ اس کے کاغذات جو ان کا طریقہ کار ہے وہ اس کو قبول کریں, نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان ایک لبرل شخص ہے, وہ چانسلر بن سکتا ہے, سچا عاشق رسول چانسلر نہیں بن سکتا ہے. اب تو آ جاتے ہیں کہ سلمان رشدی کے اوپر. بالکل اس میں کوئی شک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ میں سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں, لیکن اب بھی عمران خان نے سلمان رشدی کے اوپر یعنی کہ جو حملہ ہوا اس کی اس نے مذمت کی کہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے. سلمان رشدی کے اوپر حملے کی پرزور مذمت کی. کون سلمان رشدی؟ جس کے ساتھ عمران خان بیٹھنا پسند کرتے تھے. اب عام سا سمپل سا سادہ سا اصول ہے کہ یہاں بحث کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ بحث ہو رہی ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے.
اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ عمران خان کو کوئی عاشق رسول ثابت کر کے اس کو چانسلر کی دور سے باہر کرنا چاہتے ہیں، کوئی عمران خان کو لبرل ثابت کر کے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتے، تو یعنی کہ یہاں پوائنٹ اٹھانے والی بات کیا ہے، یعنی کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے عمران خان کو۔ اب مذہبی پوائنٹ آف ویو کا سمپل اور سادہ سا اصول یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، اگر اس نے ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں وہ ایک گناہگار تھا، وہ ایک شراب بھی تھا، وہ ایک زانی تھا، یعنی کہ غلط زندگی اس نے گزاری، لیکن اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے توبہ کر لی، وہ نیک رستے پہ آ گیا ہے، تو اس کے اوپر کوئی بھی آدمی انگلی نہیں اٹھاتا ہے کہ یار اللہ کی ذات نے اس کو ہدایت دے دی، ٹھیک ہے پہلے اس جوانی میں یہ غلط تھا لیکن ماشاءاللہ اب وہ ٹھیک ہے۔ اس کو تو مذہبی لوگ پسند کرتے ہیں، یہی مذہبی کا یعنی کہ اصول ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ یار یہ پہلے نمازی تھا، پہلے حاجی تھا، پہلے بہت اچھا تھا، لیکن اب یہ بدکار بن گیا، اب یہ شرابی بن گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص پہلے اچھا ہو لیکن موجودہ حال میں وہ ایک بدکار ہو، تو کیا اس کی جو پہلے والی زندگی ہے کیا اس کو دلیل بنا کے، کیا اس کی دلیل کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو عاشق رسول کہیں گے؟ یعنی کہ وہ اس کا اچھا دور تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اچھے کاموں کو اس نے چھوڑ دیا، برے کاموں کو اس نے پکڑ لیا، تو اس کو برا ہی تصور کیا جائے کیا کیونکہ موجودہ طور پہ وہ برے کام کر رہا ہے۔ تو جب عمران خان نے سلمان رشدی کو کہا تھا کہ ہم نہیں بیٹھتے تو اس ٹائم ٹھیک تھا اس کا فیصلہ، لیکن جب یہ حکومت میں آیا تو یہ اس سے پیچھے ہٹا، واپس آ گیا اور اس نے سلمان رشدی کے حملے کے اوپر اس نے مذمت کی۔ اور سلمان رشدی کون ہے؟ ایک بہت بڑا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ ایک گستاخ ہے۔ تو اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو عمران خان نے درجن سے زیادہ گستاخوں کو سپورٹ کیا۔ آسیہ ملونہ کو عمران خان نے رہا کیا، جس طرح سلمان رشدی گستاخ ہے اسی طرح آسیہ ملونہ گستاخ تھی۔ سلمان رشدی کے ساتھ ہماری دشمنی کیا ہے؟ کو وہ رائٹر ہے، پروفیسر ہے، سیاستدان ہے، انجینئر ہے، سینٹر کچھ بھی ہے، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی زندگی کیسے گزری ہے، اس کا اپنے یعنی کہ اس نے کیا ثابت کیا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، کیا اس کے کارنامے ہیں، اس سے ہم کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، لیکن عمران خان اس کی مذمت کر رہا ہے۔ اور اس آسیہ ملونہ کون ہے؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے نفرت مسلمانوں کو کس لیے ہے کہ اس نے گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ شکور قادیانی سرگودے والا وہ کون ہے؟ کیا کام کرتا ہے؟ کیا لینا دینا مسلمانوں کا؟ لیکن مسلمان اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ گستاخ تھا، وہ نبی پاک شان میں گستاخی کرتا تھا۔ تو یعنی کہ یوحنا آباد کے اگر آپ چلے جائیں جہاں ان کو گستاخ تھے، ان کو عمران خان نے رہا کیا، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے عمران خان کے اوپر۔ کوئی اگر پی ٹی آئی کا آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ آپ تو الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام نہیں ہے، ہم یہ ویڈیو دکھا دکھا کے تھک گئے ہیں کہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے خود کہا ہے کہ آسیہ ملونہ کو بھئی میں نے رہا کیا ہے، یہ میرا کارنامہ ہے۔ فواد چودھری نے ٹی وی میں آ کے کہا ہے کہ بھئی جو آسیہ ملونہ کی رہائی ہے، جو عدالت کا ثاقب نثار کا فیصلہ تھا وہ تو کمنٹری تھا، گیم تو اصل ہماری ہے، سیاست کی ریاست کی گیم ہے، عمران خان کی گیم ہے۔ ایون کہ ایک یعنی کہ کرسچن عورت ہے، کرسچن خاتون وفاد چودھری، اور وہ جو علی زیدی ہے جو کون ہے عمران اسماعیل، ان کس میں بیچ میں بیٹھ کے دونوں پی ٹی آئی کے رہنما، دونوں مسلمان ماشاءاللہ، دونوں عمران خان کو مرشد مانتے ہیں، دونوں عمران خان کو عاشق رسول مانتے ہیں، اس کے بیچ میں بیٹھ کے وہ کہہ رہی ہے، عیسائیوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ کیا آپ عمران خان کے احسان بھول گئے؟ آسیہ ملونہ کو کس نے رہا کیا؟ عمران خان نے کیا۔ شکور قادیانی کو رہا کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا۔ یوحنا آباد کی قیدیوں کو رہا کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا۔ یعنی کہ گستاخ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ہم کو سپورٹ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کی 10 سال پہلے کی عمران خان کی جو نیکی ہے یا اس کے جو اچھے کام ہیں، آپ اس کو آج کہیں کہ عمران خان اسی طرح، ہاں اس ٹائم اس نے اچھا فیصلہ تھا، اس ٹائم اس کی سب تعریف ہوئی، لیکن اب وہ مرتد ہو چکا ہے، اب وہ گستاخوں کا جار بن چکا ہے، اب وہ یہودی ایجنٹ، یہودیوں کے طریقے یعنی کہ جو اصول ہیں وہ پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور ان بدبختوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے
کہ یہی عمران ریاض ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کے چانسلر بننے میں جو نون لیگ سازش کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، اس نے خود کہا ہے جھوٹ بول رہی ہے کہ عمران خان ایک سچا مسلمان ہے، سچا یعنی کہ عاشق رسول ہے، یہ عمران ریاض نے خود کہا ہے، تو یعنی کہ عمران خان نہیں ہے۔ اور دونوں طرف سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں عمران خان کو جو چیز ڈینڈ دیتی ہے وہ دیتی ہے یہودی ایجنٹ، تاکہ عوام اس کے نزدیک نہ آئے۔ اور آج دیکھو جو عمران خان کے ساتھ اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ لبرل لوگ ہیں، فلمی اداکار، میرا جسم میری مرضی والے، انتہائی ایک لبرل مائنڈڈ جو آدمی ہیں، سیکولر لوگ ہیں، وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مذہبی طبقہ تقریباً آلموسٹ عمران خان کے خلاف ہے۔ اور دوسرا یہود و نصارہ، آپ دیکھو عمران خان کے حق میں اسرائیل آواز اٹھا رہا ہے، اقوام متحدہ آواز اٹھا رہا ہے، امریکی سیاستدان اس کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، انڈیا اس کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے۔ تو آپ یقین کر لو کہ اگر عمران خان سچا عاشق رسول ہوتا تو پاکستان میں لبرل میری جسم میری مرضی والے عمران خان کو کبھی بھی سپورٹ نہ کرتے، اور عمران خان اگر سچا مسلمان ہوتا تو یورپ کبھی بھی عمران خان کی حمایت میں سامنے نہیں آتا، اس کی رہائی کا وہ مطالبہ نہ کرتا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوگی؟ اس سے ثابت ہو گئی کہ عمران ریاض جو عمران خان کو سچا ثابت کر رہا تھا، عمران خان کو تو سچا ثابت نہیں کر سکا، البتہ سعد رضوی صاحب کو تحریک لبیک کے بیانیے کو سچا ثابت کر دیا، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک لبرل شخص ہے۔ تو عمران ریاض عمران خان کو سچا مذہبی آدمی ثابت نہیں کر سکا، لیکن لبرل اس نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بین مارنی کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کے اوپر کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے، اس لیے تو ان کو فتنہ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ